بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر اقتدار توفیق ہے اور میں لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں. ہمارے آج کے پروگرام میں جو بنیادی طور پہ اویئرنیس کا اور معلومات کا پروگرام ہے، میرے ساتھ پھر دو ساتھی سائیکائٹرسٹ موجود ہیں جو میں چاہوں گا سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کو تعارف کروائیے. ڈاکٹر عائشہ مقیم قریشی، میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوں، سائیکائٹری ڈپارٹمنٹ لیاقت نیشنل ہاسپٹل. السلام علیکم، اور میرا نام ڈاکٹر محمود رحمان، کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ایٹ لیاقت نیشنل ہاسپٹل. شکریہ ڈاکٹر عائشہ. ڈاکٹر محمود، بنیادی طور پہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل ہم بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں کووڈ کے حوالے سے، اور اس میں جہاں اور مسائل ہیں وہاں پر ذہنی صحت کے حوالے سے بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ ذہنی صحت کے حوالے سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے ہے، اور اس میں ہم آپس میں بھی بات چیت کریں گے. اور میں چاہوں گا کہ جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں وہ اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں. تو میں سب سے پہلے ڈاکٹر عائشہ قریشی آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا، اور میں نے کافی اس پہ سوچا کہ ہمارے ناظرین کیا جاننا چاہیں گے. تو فیئر اور فوبیا، مطلب ان میں کیا لوگ کس طرح سے فرق کریں کہ فیئر کیا ہوتا ہے اور فوبیا کیا ہوتا ہے؟ جی، عام طور سے اور خاص طور پہ اس وقت میں جب ایک کووڈ کی سچویشن ہے، ایک طرف آپ کو ایک ایکسٹریم پہ ایسے لوگ ملیں گے کہ جب لوگ اگر کووڈ کی اور اس لاک ڈاؤن کی پریکاشنز لیں گے تو کوئی کہے گا کہ آپ حد سے زیادہ کر رہے ہیں. کوئی ایسے لوگ ہیں جو بالکل اس کی نہیں لے رہے، اور کوئی ایسے لوگ ہیں جو حد سے زیادہ ہر وقت اسی پریشانی میں نظر آتے ہیں، اور اتنی زیادہ پریشانی میں نظر آتے ہیں کہ وہ اپنے عام کام کاج سے دور چلے گئے ہیں. تو فیئر تو ایک عام سی چیز ہے، ایک ایسا جذبہ ہے جو اللہ نے ہمارے اندر ڈالا ہے جو ہمیں بہت پریشان کن یا خطرناک چیزوں سے، مثال کے طور پہ اگر سانپ ہے اس سے ہمیں ڈر لگتا ہے تو یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے کیونکہ ہم اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے. اسی طرح سے اگر ہمیں یہ ایک طرح کا ڈر ہے کہ اس زمانے میں کنٹامنیشن نہیں ہونی چاہیے، یا اگر کوئی کسی کو زکام وغیرہ ہے تو ہمیں اس کے پاس جاتے ہوئے ذرا ایک پریشانی ہوتی ہے، تو یہ ایک طرح کا فیئر ہے، یہ بالکل نارمل ہے. فوبیا یہ ہے کہ وہ عام چیزیں جن سے عام طور سے ڈر نہیں بھی لگنا چاہیے اس سے بھی لوگ حد سے زیادہ ڈرتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی پالتو جانور ہے یا کوئی اس طرح کی چیز کہ جس سے اور اس سے ان کی عام زندگی جو ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے. اس میں بہت ساری آپ کو ایک ڈیلیکیٹ وہ رکھنا ہوگا، کیونکہ دیکھیے ایک بچہ جو ایک خاص ماحول میں رہ رہا ہے اس کو کتوں سے ڈر نہیں لگے گا، اور اگر وہاں پہ ایک ایسے محلے کا بچہ آ جائے جہاں بچپن سے اس کو ڈرایا گیا ہے، کیونکہ وہاں پہ اسٹرے ڈاگس بھی ہیں اور اس کو وہاں پہ لوگوں کو طریقہ بھی نہیں آتا ہے کس طرح سے ایک کتے کو سنبھالنا ہے، تو وہ تو صحیح ہے کہ وہ ڈرے تاکہ اس کو کوئی کاٹ نہیں لے دیتا. تو یہ ایک عام فہم الفاظ میں کہ فیئر اور فوبیاز میں کیا فرق ہے. بالکل ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بڑی اچھی طرح سے بتایا، اور اس سے مطلب آپ لوگوں کو یعنی میں اس بات کو تھوڑا سا ایسے کر لوں کہ فیئر سے یا ڈر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک نارمل چیز ہے اور جو آپ کے لیے کئی دفعہ ایک پروٹیکٹیو چیز بن جاتی ہے. لیکن فوبیا جو ہے مطلب آپ کا ڈاکٹر صاحب مطلب ہے کہ فوبیا ایک بیماری ہے کہ جس کا غالباً علاج ہونا چاہیے. تو فوبیا ایک بیماری ہے کہ جس کا علاج ہونا چاہیے، لیکن فیئر سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہم اس بات کو اور آپ کے سوالات جو فوبیا کے حوالے سے آئیں گے ان کو لیتے رہیں گے، لیکن میں ساتھ میں ڈاکٹر محمود کو بھی ڈسکشن میں شامل کروں. ڈاکٹر صاحب، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں آج بڑا ڈپریس ہوں، اور ہم سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ بھی ڈپریشن ایک بیماری ہے اور جس کا علاج ہونا چاہیے. تو آپ اس کیفیت کو اور اس بیماری کو کس طرح سے لوگوں تک بات پہنچائیں ہم کہ بھئی کیفیت علاج کی ضرورت نہیں ہے، اور مطلب کہ ڈپریشن کی بیماری کو علاج کی ضرورت غالباً ہے، تو اس کو آپ کیسے الگ الگ کریں گے؟ صحیح ہے. تو دو چیزیں ہیں، ایک تو نارمل مایوسی، نارمل سیڈنس. اگر مجھے کوئی بری خبر ملتی ہے تو آبویسلی میرا جو مزاج ہے میں مایوس ہوں گا، اس میں شاید میری نیند افیکٹ ہو، شاید مجھے کم بھوک لگے، بٹ یوزلی میرا جو کام کرنا
اس پہ افیکٹ نہیں ہوگا, گھریلو مسائل نہیں بنیں گے, اور یوزلی شارٹ لیوڈ ہوتا ہے, ڈپینڈنگ کہ جی چند گھنٹے, 1 دن 2 دن. جو کلینکل ڈپریشن ہے اس کے ساتھ سمٹمز اور سیویئر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں مایوسی ہوتی ہے, نا امیدی ہوتی ہے, چیزیں جو پہلے پسند تھی اب اس میں دل نہیں لگتا, نیند کم ہو سکتی ہے, بھوک بڑھ سکتی ہے, کم ہو سکتی ہے, اور ساتھ ساتھ خودکشی کے بھی خیالات آ سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کا جو ریگولر روٹین ہے, آپ کا جو کام کا روٹین ہے, گھر کا روٹین ہے, اس پہ افیکٹ ہوتا ہے, یا مریض کو زیادہ بہت پریشانی ہوتی ہے, اس کو ہم کلینکل ڈپریشن کہتے ہیں. اس کا علاج ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے, چاہے آپ دوائی لیں یا سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ یا دونوں. بٹ نارمل مایوسی از اے نارمل ہیومن ریئیکشن, وہ چند گھنٹوں, چند 1-2 دن کے لیے رہے گی, وہ پھر اپنے آپ یوزلی صحیح ہو جاتی ہے. تو اس سے مطلب ہم یہ سمجھیں کہ جیسے ڈاکٹر عائشہ نے کہا تھا کہ فیئر ایک نارمل جذبہ ہے, فوبیا ایک بیماری ہے. ڈپریسو ریئیکشن ایک نارمل چیز ہے جو کسی بھی ناخوشگوار واقعے پہ ہو سکتی ہے, اور ڈپریسو النس ایک بیماری ہے. ہمارے پاس پہلا سوال بھی آ گیا, لگتا ہے کہ ناظرین ہمارے پروگرام میں دلچسپی لے رہے ہیں. سوال ہے ڈاکٹر عائشہ کے لیے کہ ڈاکٹر صاحب کیا فوبیا ٹریٹ ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں بالکل, اس کی ٹریٹمنٹ ہے, موجود ہے. اگر فوبیا اس شدت کا ہے کہ جس سے جسمانی علامات ہو رہی ہیں تو عام طور سے کچھ ادویات آپ کو دی جائیں گی. مثال کے طور پہ اگر آپ کو کسی خاص موقع سے یا کسی جگہ سے یا کسی چیز سے اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ اس سے جسمانی علامات ہونے لگتی ہیں, لرزہ طاری ہونے لگتا ہے, کوئی لوگ بہت پسینے آنے لگتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ دوائیں شروع میں دی جائیں گی. مگر دواؤں میں اصل علاج نہیں ہوتا, کاؤنسلنگ یا تھیراپی کے ذریعے علاج ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو مثال کے طور پہ ہائٹ ہے, چڑھنے سیڑھیاں یا بہت زیادہ اونچے عمارت پہ جانے کا ڈر ہے, تو ان کو آہستہ آہستہ ہم لوگ لے کے جاتے تھے اور دکھاتے تھے. مگر اب آج ٹیکنالوجی کا وقت ہے, تو آج بآسانی ہم ہمارے جو کاؤنسلرز ہیں وہ تھیراپیز کے ذریعے ان کو اس فوبیا کا علاج کر سکتے ہیں, جس میں آپ کی پوری سوشل ہسٹری لی جاتی, کس وجہ سے ڈیولپ ہوا. اکثر اب جو طریقہ علاج ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس وجہ سے ڈیولپ ہوا, مگر اس فوبیا کو لے کے ہم کس طرح سے, اور سوشل کنڈیشنز خاص طور پہ ہم کس طرح سے بدل سکتے ہیں کہ وہ ان کا ریئیکشن جو ہے وہ تھوڑا مختلف ہو جائے. یہی سے ایک سوال یہ بھی بن رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ کیا فوبیا کے بارے میں ہم یہ سمجھیں کہ یہ کوئی موروثی بیماری بھی ہے یا کسی اور میکینزم لرننگ وغیرہ سے پیدا ہوتی ہے؟ تو آپ سے بھی بتائیے ناظرین کے لیے. دیکھیے تقریباً ہر بیماری, نفسیات کی بیماری, اس میں تھوڑی بہت تو موروثی فیکٹرز ہوتے ہیں, اور فوبیا میں بھی تھوڑے بہت ہوتے ہیں. اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ لوگ بتائیں گے کہ ان کی فیملی اگر ڈیٹیل پوچھیں کہ انگزائٹی یا پریشانی ہے ان میں. اب کیا وجہ ہے کہ کیا وہ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے بچے میں, اس کی کئی تھیوریز ہیں. تو اگر فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے تو یہ بھی ممکن ہے, مگر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہے, کسی کو بچے کے حالات تھوڑے مختلف تھے جب وہ گرو کر رہا تھا, اس کی وجہ سے اس کو ہو گیا ہے کہ یہاں پہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا انگزائٹی. تو یقیناً لوگ شاید جاننا چاہیں, اور ہو سکتا ہے ایک آدھ سوال بھی آ جائے کہ انگزائٹی اور فوبیا میں کہاں پہ وہ ایسا ہے کہ جو جہاں پہ مکسنگ ہو رہی ہے اور کیسے اس کو سپریٹ کریں ہیں؟ دیکھیے انگزائٹی تو ایک فیلنگ ہے, وہ کئی وجہ سے ہوتی ہے. اینکشیس اگر مثال کے طور پہ کوئی کسی کو اسکیزوفرینیا ہے, یہ ڈیلیوژنز ہیں, یا اس کو آوازیں سے سنائی دیتی, صرف ایک بڑی شدید بیماری ہے, تو اس کو بھی انگزائٹی محسوس ہوگی. ایک انگزائٹی جو بہت نارمل انگزائٹی ہے, بلکہ اچھی انگزائٹی ہے کہ اگر تھوڑے لیول پہ رہے تو وہ ہمیں ایک طرح کی وارننگ ہے جو ہمیں بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسی چیز کر رہی ہوں جو مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے. بہت ہلکے لیول پہ انگزائٹی تو پروڈکٹیو ہوتی ہے, ایگزام دینے سے آپ پہلے جاتے ہیں تو آپ کا بالکل فوکس جو ہے وہ اب پرچے پہ ہے اور کسی چیز پہ نہیں ہے. تو انگزائٹی تو ایک طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں ایک ریئیکشن ہوتا ہے, اور نارمل بھی ہوتا ہے. پھر اس میں بیماریاں بھی ہوتی ہیں جس میں ہر وقت ہی اینکشس رہتے ہیں, ہر وقت ہی پریشان رہتے ہیں, اور پھر جسمانی علامات ہوتی ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہیں, شدید ٹریمرز ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں خدا نخواستہ ان کی زندگی ختم ہونے والی ہے, جس کو پینک ڈس آرڈر کہتے ہیں. تو یہ انگزائٹی کی بیماریاں ہیں. ایک نارمل انگزائٹی ہے, اور کبھی کبھی انگزائٹی تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے
تو وہ ہم اس کو جنرلائز انگزائٹی کے ہر چیز کے لیے زیادہ پریشان رہتے ہیں. تو یہ تو انگزائٹی ہو گئی. اور ڈر مجھے ایک چیز سے ڈر لگ رہا ہے. کیا مجھے اس چیز کے ڈر سے اتنی انگزائٹی محسوس ہو رہی ہے, اتنی پریشانی محسوس ہو رہی ہے کہ میں گھر سے باہر بھی نہیں نکل رہی ہوں اور میں حد سے زیادہ پریشان رہنے لگی ہوں. مثال کے طور پہ مجھے ڈر لگ رہا ہے بیمار ہونے سے. میں بالکل کھانسی زکام نہیں چاہتی, بہت اچھی بات ہے اس زمانے میں, بہت اچھی بات ہے. مگر میری انگزائٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ میں گھر سے بھی نہیں نکل رہی ہوں, مجھے رات کو نیند بھی نہیں آ رہی ہے, اور میں گھر کے عام کام کاج بھی نہیں کر رہی. بلکہ کئی مریض ایسے ہوں گے کہ وہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لیتے ہیں. تو یہ بڑھ رہی ہے یہ انگزائٹی. تو اس صورت میں یہ ریئیکشن جو ہے انگزائٹی کا, یہ ہم ایک بیماری کی شکل کہہ سکتے ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو مطلب یہ میں آپ کی بات سے سمجھاؤں کہ ہر وہ چیز, ہر وہ انگزائٹی, فوبیا کہ جو آپ کے کارکردگی میں متاثر, جس سے آپ کی کارکردگی ہو, اس کو بیماری کے زمرے میں لینا چاہیے اور اس کا علاج کوئی نہ کوئی تدارک کوئی نہ کوئی کرنا چاہیے. ڈاکٹر محمود یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں مجھے کیوں بلایا تھا, ان کی طرف کوئی سوال ہی بات نہیں ہو رہی. ڈاکٹر صاحب ڈپریشن کی بات تو بعد میں کرتے ہیں, پہلے یہ بتائیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سائیکیٹرسٹ جو دوائیں شروع کرے گا وہ کبھی بندی نہیں ہوں گی, نشے کی دوائیں ہیں کہ وہ تو نشہ لگا دیں. رائٹ, وہ ایکچولی بہت زیادہ مس انفارمیشن ہے کہ جی جو زیادہ تر سائیکیاٹرک دوائیں ہیں وہ نشے کی ہے. پیشنٹ پورا دن سوتے رہتا ہے, ٹن پڑا ہوتا ہے, کچھ نہیں کرتا, بستر پہ لیٹا ہوتا ہے. وہ ایکچولی ہونا نہیں چاہیے. اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو دوائی دیں اس پہ پیشنٹ کی ایکٹیویٹی, پروڈکٹیوٹی پہ کوئی نیگیٹو افیکٹ نہ ہو. چلیں اگر پیشنٹ کو نیند کی تکلیف ہے, سو نہیں پا رہے ہیں, تو آبویسلی دوا دے سکتے ہیں رات کو جو دن میں غنودگی نہ کرے. زیادہ تر جو دوائیاں ہیں ڈپریشن کے لیے وہ غنودگی نہیں کرواتی, ڈراؤزنس ہونی نہیں چاہیے. زیادہ تر میرے جو مریض ہیں صبح ہی لیتے ہیں دوا, تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی سائیکیاٹرک جو بیماریاں ہیں, نفسیاتی بیماریاں, اس کا علاج تھوڑا لمبا چلتا ہے. یہ انفیکشن کی طرح نہیں ہے کہ جی 10 دن کا آپ نے اینٹی بایوٹک کا کورس لے لیا, سب چیزیں صحیح ہو گئیں. زیادہ تر جو دوائیاں ہیں اس کو 2-3 ہفتے تو لگ ہی جاتے ہیں فائدہ شروع ہونے میں, اور یہ دوائیاں ایٹ لیسٹ 1 سال تک چلتی ہیں. اب آپ کو میں ایک مثال دے دوں, اگر کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے تو وہ تو بلڈ پریشر کی دوائی تو پورے اپنی زندگی بھر ہی لیں گے. پھر اگر بلڈ پریشر کی دوائی چھوڑ دیں تو پھر بلڈ پریشر تو آسمان سے بات کرنا شروع کر دے گا, فالج بھی ہو سکتا ہے, انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے. تو سائیکیاٹرک کنڈیشن کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے, اس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں. میں آپ کا دماغ کو آپریٹ کر کے وہ جو خراب حصہ ہے اس کو میں نکال نہیں سکتا. تو آبویسلی ٹریٹمنٹ تو لانگ ٹرم ہی ہوتا ہے. تو اس سے مطلب میں یہ سمجھ رہا ہوں آپ کی بات سے کہ اس میں وہ جو کیفیت بعض لوگوں کے دماغوں میں جو ایک کانسیپٹ ہے کہ سائیکیٹری کی دوائیاں ایک ایسا نشہ ہے جو کبھی چھوٹے گا نہیں, تو وہ غالباً کانسیپٹ کی خرابی ہے چھوٹنے کو. تو جیسے آپ نے کہا کہ بلڈ پریشر کی دوائی بھی کبھی نہیں چھوٹتی, بلڈ پریشر کی, ڈائبٹیز کی بھی کبھی نہیں چھوٹتی. بالکل. تو یہ کیوں لوگوں کے دماغ میں تاثر ہے کہ یہ چھوٹے گی نہیں, اور مطلب چھوٹے گی تو دوبارہ بیمار ہو جائیں گے. رائٹ, زیادہ تر جو سائیکیاٹرک یا نفسیاتی بیماری ہیں وہ کرونک النیسز ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو ایک مرتبہ ڈپریشن ہو گیا یا دوسری مرتبہ ایک مرتبہ انگزائٹی ہو گئی تو چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ واپس بھی ڈپریشن ہو جائے. جس طرح کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری اگر دوائی چھوڑ دیں گے تو بلڈ پریشر بالکل واپس آ جائے گا, اس کی تو میں 100% گارنٹی دے دوں. نفسیاتی بیماری کا 100% کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا اگر آپ دوائی چھوڑ دیں, مگر چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور زیادہ تر جو اگر آپ اچھے سائیکیاٹرسٹ کے پاس چلے جائیں تو انہوں نے زیادہ تر ایک ہی دوائی دینی ہے کیونکہ بیماری بھی ایک ہے. میں نے کافی نسخے بھی دیکھے کہ جی بیماری ایک ہے مگر 5 دوائیاں لکھ کے دے دیں. اب آبویسلی 5 دوائیوں کے اپنے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں, تو وہ پھر غلط بات ہوتی ہے. کافی مریض میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب بس ایک ہی دوا. میرا رسپانس یہی ہوتا ہے جی بیماری ایک ہے, دوا بھی ایک ہے. تھینک یو ڈاکٹر محمود. ڈاکٹر عائشہ آپ کے لیے ایک سوال آیا ہے, وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ جی میری بیگم صاحبہ وہمی تو تھیں لیکن جب سے کووڈ کا مسئلہ ہوا ہے جب سے انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ
बाजार से अगर दवाइयाँ भी आती हैं तो उसको धो के रखती हैं और काफ़ी टाइम लग जाता है उसको धोने में। तो क्या हम इसको कोविड की नॉर्मल एहतियात समझें या हम समझें कि कुछ बीमारी हो गई है, अगर बीमारी हो गई तो कहाँ जाएं? देखिए, अगर आप माशाल्लाह इतना हर एक को पता है, आप किसी भी जो ऐसे साइट पे चले जाएं जो जैसे गवर्नमेंट के साइट हैं या पाकिस्तान टेलीविज़न या कोई इस तरह के साइट पे जाएं कि जहाँ पे बड़ा ड्रामाई अंदाज नहीं, तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि आपको क्या क्या एहतियातें लेनी है। तो ये जो कोविड की वजह से एंग्जाइटी बहुत बढ़ गई है और आपकी बेगम की चेहरी थोड़ी सी उनके अंदर था, ये वहमी तबीयत थी। तो ये तबीयत होती है, ट्रेट्स होते हैं, और इसके साथ वो आराम से रह रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। मगर इस बीमारी ने आके इतना बड़ा बोझ उन पे डाल दिया है जिसकी वजह से हाँ मैं कोई डायग्नोसिस आपको नहीं दे सकती, मगर आम जिंदगी पे फर्क पड़ रहा है। देखिए, वो ये वक्त जो है कोई मुस्बत काम में गुजर सकती हैं और उससे कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है कि दवाओं को भी धो रही हैं, एक तो वक्त ज़ाया हो रहा है, एक वो बेचारी खुद बहुत परेशान रह रही हैं और आप लोगों को भी परेशानी। तो ये बहरहाल एक बीमारी है। अब इस बीमारी का इलाज क्या होगा? सबसे पहले तो आप उनको क्रिटिसाइज ना करें, उनको जजमेंटल ना हो जाएं, उनको तनकीद ना करें। आप उनसे कहें कि हाँ ये बहुत परेशानी की चीज़ है, क्यों नहीं हम किसी डॉक्टर के पास जाएं और उससे पूछें कि किस तरह से हम लोग महफूज रह सकते हैं। तो पहला स्टेप तो यही कीजिए कि कोई ऐसा डॉक्टर जिसको आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, थोड़ी देर की जाके उनके जूम पे कंसल्टेशन ले लीजिए, उनसे थोड़ी बहुत बातें कर लीजिए। तो कभी कभी एक ऐसे जिसको हम काउंसलिंग कहते हैं, इनके लिए हो सकता है वही एक पॉजिटिव चीज़ हो कि किसी एक साइंटिफिक माइंडेड इंसान से जिसको वाकई पता है, जिसको वो ट्रस्ट करती हैं, अपनी परेशानी बता दे, देखिए उससे फ़ायदा होता है या नहीं। वरना फिर आपको बेहतर है कि साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन करवा लीजिए। ये कोई ऐसी अजीब चीज़ नहीं है और अक्सर तो आप घर पे बैठे जूम के ज़रिए घर पे भी ऑनलाइन मिल जाती हैं आपको कंसल्टेशन, ये करवा लीजिए मेरे ख्याल से आपके लिए। और फिर देखिए, घर की खातून खाना अगर परेशानी में ना पूरा घर उनके गिर्द घूम रहा होता है तो वो बहुत परेशान कौन चीज़ होती है। काबिल इलाज है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, बहुत हम देख रहे हैं ये हो रहा है। तो ये जो अपने जूम क्लिनिक की बात की, तो क्या लियाकत नक्शल भी हो रहे हैं जूम क्लिनिक? बहुत अच्छे हो रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत बेहतर हो रहे हैं एक लिहाज से, क्योंकि आप उनके घर पे जाके लोगों को देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि घर के हालात कैसे हैं। और ना सिर्फ ये कि बल्कि उनको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर थोड़ा सा इंतज़ार भी कर लिया तो आधा घंटा घर में बैठ के इंतज़ार किसी को मुश्किल नहीं लगता। अच्छा, फिर हम लोग उनको दवाएं जो हैं उन्हीं के घर तक भी पहुंचा देते हैं और आप बहुत तफसील से बात कर सकते हैं। एक चीज़ जो आपने बार बार सुनी होगी कि अगर आप बग़ैर मास्क के बात करें, थोड़ी तकलीफ तो होती है मास्क के साथ बात करने में, अगर उसके बग़ैर बात करें तो बहुत ख़तरनाक है। उसके साथ भी कोशिश करनी चाहिए कि 40 मिनट से ज़्यादा की गुफ्तगू ना करें, 4 मिनट तक कहते हैं सेफ है। तो बहुत आप एक तरह से महफूज रहते हैं और परेशानी निकलने की, घर से आने की, ये सारी ख़त्म हो जाती है। तो हमारे पास तो वी आर वन ऑफ द हॉस्पिटल्स जो जिसको पता है कि हमेशा वी आर ऑन द फ्रंट लाइन्स, तो हमारे पास तो है ये बहुत। तो इसको लियाकत नस्ल में जूम क्लिनिक्स हो रही है। ये कोविड के 2 फ़ायदे भी सामने आए, एक तो ये कि मुख्तसर गुफ्तगू कर लें, एक तो ये बड़ा फ़ायदा है, बड़ी गुफ्तगू से ज़्यादा नुकसान आते हैं। दूसरी बात है कि आपको घर बैठे हर चीज़ मिल रही है। पहले आपको अस्पताल आना पड़ता था, मेडिकल स्टोर जाना पड़ता था, आपको हर चीज़ घर बैठे मिल रही है। तो कोविड से इतना भी नाराज़ मत होइए। डॉक्टर महमूद, डिप्रेशन यस किस उम्र में ज़्यादा कॉमन है? अच्छा, डिप्रेशन ज़्यादातर मिड 20s 20 और 40 साल की उम्र में ज़्यादा कॉमन है। फिर बूढ़े लोगों को भी हो सकता है अबव 60 ईयर्स ओल्ड, तो मगर ज़्यादातर 20 to 40 ईयर्स ओल्ड में, और अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है कंपेयर टू मेल्स। ये जो आपने उम्र बताई, इस पर तो बड़ा अलार्मिंग बात है कि ये तो कैरियर बिल्डिंग एज होती है, तो इसका इम्पैक्ट तो बड़ा बुरा होगा। बिल्कुल बुरा होता है जी। अगर डिप्रेशन को ट्रीट ना किया जाए तो ऑब्वियसली इस पे इम्पैक्ट होगा, आपके स्टडीज़ पे, जॉब पे इफेक्ट होगा, फैमिली लाइफ पे इफेक्ट होगा। तो इसके काफ़ी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सबसे बुरा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जो है इज़ अपनी जान लेना, एंड दैट इज़ अ बिग
سیریس کمپلیکیشن جو ڈپریشن کا ہے. اس کے لیے ٹریٹمنٹس بہت افیکٹو ہیں. دوائی کی وجہ دوائی سے بھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور کاؤنسلنگ سے بھی ہوتی ہے. اینڈ زیادہ تر کمبینیشن ہی ہوتا ہے دوائی اینڈ کاؤنسلنگ. سوسائڈ آپ نے مطلب ایک ایسی بات کہہ دی جس پہ بندہ ہل جاتا ہے نا, مطلب وہ جو گیا وہ تو گیا, لیکن پیچھے والوں کو کیا, ان کو کیا ہوتا ہے تھوڑا سا ان کو بہت گلٹ ہوتا ہے زیادہ تر کہ جی میری وجہ سے تو انہوں نے اپنی جان تو نہیں لے لی, میں کچھ اور کر سکتا یا کچھ اور کر لیتے ہم لوگ تو شاید یہ نوبت نہیں پہنچتی. تو آبویسلی جو کیئر گیورز ہیں, جو سروائیورز ہیں, ان کو بہت شدید گلٹ ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو پھر بلیم کرتے رہتے ہیں. ڈپریشن بار بار بھی ہو جاتا ہے. بالکل ہو جاتا ہے جی. تو بار بار جب ہو جائے گا تو بار بار ٹریٹمنٹ بھی کرانا پڑے گا. بالکل, ایبسلیوٹلی. اور اگر آپ کو آپ کی لائف ٹائم میں 2 سے زیادہ ایپیسوڈ ہو چکے ہیں ڈپریشن کے, تو زیادہ تر پھر ٹریٹمنٹ لائف لانگ ہی رہتی ہے. کیونکہ اگر آپ دوائی پہ چھوڑ دیتے ہیں, پھر تیسرا ایپیسوڈ ہوتا ہے ڈپریشن کا, اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پھر اور مشکل بن جائے کہ اس کو صحیح طرح ٹریٹ بھی نہ ہو سکے. تو بیسٹ چیز یہی ہے کہ اگر 2 سے زیادہ یا 3 سے زیادہ ایپیسوڈز ہوں ڈپریشن کے, تو پھر لائف لانگ ٹریٹمنٹ جاری رکھیں. زیادہ تر جو دوائی دیتے ہیں ڈپریشن کے لیے, اس کے کوئی اتنے خراب سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے ہیں, اور مریض جو ہیں سالوں سال لیتے جا رہے ہیں. ڈاکٹر میرپور خاص سے ایک سوال آیا آپ کے, وہ کہتے ہیں جی میرے چچا ہیں, وہ پچھلے 15 سال سے اینٹی ڈپریشن لے رہے ہیں, دوائی کا نام نہیں لکھا. وہ کہتے ہیں کہ کیا ان کی کچھ جگر یا کوئی کڈنی تو نہیں خراب ہو جائے گا لمبے استعمال سے دوائی؟ زیادہ تر جو دوائی دیتے ہیں ڈپریشن کے لیے وہ ایکچولی بہت سیف ہے. نہ کوئی جگر پہ افیکٹ ہوگا, نہ کڈنی پہ افیکٹ ہوگا, نہ دل پہ افیکٹ ہوگا. تو یہ دوائی بہت سیف ہے, آپ بالکل لے سکتے ہیں. پر ایٹ لیسٹ پتہ تو چل جائے کہ جی دوائی کا نام کیا ہے, دوائی کیوں لے رہے ہیں, اور اس وقت جو پہلے 15 سال پہلے جو سمٹمز ہوئے تھے وہ کیا تھے. کیونکہ یہ بھی ہے کہ شاید کسی نے صحیح طرح ڈائگنوز نہیں کیا, وہ بیچارے اب دوائی لیتے آ رہے ہیں. تو مطلب کوئی ایسا لانگ ٹرم نقصان نہیں ہوتا کسی بھی عضو کو, کسی گردے کو, کسی اگر وہ استعمال اگر ڈپریشن کے لیے دوا ہے تو آبویسلی لانگ ٹرم افیکٹ نہیں ہے. دوسری دوائیاں جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں دوسری نفسیاتی بیماریوں کے لیے, اس کے لانگ ٹرم افیکٹس ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ہر وقت مانیٹر کرتے رہتے ہیں بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے یا جو بھی ادر کوئی ٹیسٹ کروانے ہیں, تو وہ پھر بہت لازمی ہو جاتا ہے. تو مطلب فائدہ زیادہ ہے, نقصان کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کوئی آرگن خدا نخواستہ بیکار ہو جائے گا, یا وہ نہ بیکار ہوتا اگر اینٹی ڈپریشن نہ لے رہے ہوتے. رائٹ, بالکل. دوائی جو ڈپریشن کے لیے جو دوائیاں, اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو کوئی لانگ ٹرم سائڈ افیکٹ. اب ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھیں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں انگزائٹی صرف ڈاکٹر عائشہ ٹریٹ کرتی ہیں, ڈپریشن صرف ڈاکٹر محمود ٹریٹ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر عائشہ, آپ سے ڈپریشن کے حوالے سے ایک سوال ہے, اور وہ یہ کہ ڈپریشن کو ریکگنائز کیسے کریں, مطلب کیسے کسی بھی انسان کو پتہ چلے کہ اس کو ڈپریشن ہے, ایک عام گھر میں رہتے ہیں. یہ ڈاکٹر کی ریکگنیشن کی بات نہیں کرتے. دیکھیے, جو ایک لفظ ہم بار بار ہم لوگ پوچھیں گے جب ہمارے مریض آئیں گے, تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اس حالت کی وجہ سے آپ کی جو فنکشننگ ہے گھر میں, دفتر میں یا اسکول میں, اس میں کیا فرق پڑ رہا ہے. تو ایک چیز جو آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کے درمیان کوئی بچہ ہے یا کوئی نوجوان ہے, کبھی تو وہ لوگوں کے درمیان بیٹھ رہا تھا مگر اب وہ وڈرا کر گیا ہے, یا اس کی فنکشننگ یا اس کا جو رہن سہن ہے اس میں بڑا فرق آ گیا. زندگی کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت تو ہم لوگوں کے طور طریقے بدلتے ہیں ہی, اور عمر کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ بچپنا بھی برا لگتا ہے, اور تھوڑی سی فہم آ جاتا ہے تو ہم ریئیکشن بھی لے لیتے ہیں. مگر 1-2 دن کا ڈپریشن جس میں کہ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے, اپنے آپ کو نقصان کا نہیں پہنچا رہے, مزید اس کے کہ ہمارا جو عام کام کاج ہیں وہ ٹھیک چل رہے ہیں, تو عام طور سے یہ ڈپریشن نہیں ہے. مگر ایک چیز کا خیال رکھیے, کبھی انسان خود ریکگنائز نہیں کرتا ہے, گھر والے جو ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ پرابلم ہے, تو ان کی بھی جو خیالات ہیں ان کو بھی دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں.
تو مطلب آپ کا مطلب ایک تو الگ تھلگ رہنا شروع کر دے, کسی کے بیہیویئر میں چینج ہو جائے, اور اس کے علاوہ کیا ایسی چیزیں کہ جس سے گھر والوں کو لگے کہ یار کچھ ہو رہا ہے, اس کو کہیں لے کے جانا چاہیے؟ دیکھیے جو ڈپریشن ہے اس کی علامات و نظر جو آتا ہے وہ مختلف عمر کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی نوجوان ہے تو عام طور سے یہ غصہ بہت کرنے لگتے ہیں, کبھی کبھی یہ اپنا ڈپریشن سے بھاگنے کے لیے نشے کی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, تعلیم میں ان کی کمی آنی شروع ہو جاتی ہے. خاتون ہیں اگر تو وہ یہ کہیں گی کہ پہلے تو یہ اتنا اچھا کام کرتی تھی, اب ان کو ہر چیز میں ہر کام بہت بڑا لگ رہا ہے. پہلے تو دعوتیں کر دیتی تھی, اب چائے کی پیالی بنانا میں مشکل ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کی جو فنکشننگ ہے وہ مختلف ہے. مگر ڈپریس انسان کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر وقت رو رہا ہو یا ہر وقت پریشان ہو. وہ رونے کے لیے تو اکثر لوگ سیڈ موویز بھی دیکھتے ہیں اور شوق سے روتے ہیں, تو وہ بالکل دوسری چیز ہوتی ہے. اور یہ ڈپریشن جو ہے یہ ڈپریس موڈ ہوتا ہے, یہ سیڈ موڈ نہیں ہوتا ہے, اسے ڈپریس موڈ. ہر چیز کم نظر آتی ہے, ہر چیز کی نیگیٹو چیز زیادہ پہلے نظر آتی ہے. شکریہ. تو میں مطلب تھوڑا سا میں بھی یہاں پہ اضافہ کروں, کیونکہ تاکہ آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں یہاں صرف انٹرویو کرتا ہوں, سائیکیٹری بھی کرتا ہوں. تو مطلب ڈپریشن میں مطلب ایک تو یہ کہ جو ڈاکٹر عائشہ نے بتایا, لیکن بعض اوقات ڈپریشن جسمانی عارضے کے طور پہ بھی آتا ہے. 6 سال ہو گئے بے دخل آ رہا, ہر 2-4 دن کے بعد مطلب آدمی چیسٹ پین کے ساتھ پہنچ گیا. تو وہ ساری بیماری جو سارے انویسٹیگیشنز کے بعد ان کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہے, ان کو بھی کئی دفعہ ہمیں ڈپریشن کے اینگل سے دیکھنا پڑتا ہے, اور اندر سے ان کے بھی ڈپریشن نکلتا ہے. ایک چیز, ایک سوال اور آیا ہے, بہت دور سے آیا ہے, کہ ہم اس کووڈ کی سچویشن میں, جو لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے, اس میں زندگی کے معمولات کیسے گزارے. اس سوالات کا جواب ہم اس سوال کا دونوں سے لیں گے. پہلے ڈاکٹر عائشہ آپ کچھ بتائیے کہ اس روٹین میں ہم کیا کریں کہ مطمئن رہیں. دیکھیے تھوڑا سا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اپنا ٹیمپرمنٹ کیسا ہے. کئی لوگ تو خوش ہیں, اطمینان سے ہیں کہ ٹھیک ہے, اب ایک مدر ہے وہ بڑی خوش ہوں گی کہ صحیح ہے, اب میرے ہاتھ میں ہے, مجھے پتا ہے میرا بچہ کب اسکول میں بیٹھے گا, کب پڑھے گا, میرے خرچے بہت کم ہو گئے ہیں, مجھے گھر کے کام میں مزہ آتا تھا اور میں کر رہی ہوں. کوئی ایسے گھر ہیں کہ جہاں پہ حالات بہت ایک دم سے تبدیل ہو گئے ہیں, روزگار میں کمی آ گئی ہے. تو ہر انسان کے حالات مختلف ہیں. سب سے پہلے جو ہمیں کرنا ہے کہ اب ہمیں ایک مختلف انداز سے سوچنا ہے. اور ایک چیز کو سوچ لیجئے کہ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ ایک کلینک ہمارا شروع ہو گیا جو بہت اچھا ہے. بچوں کی آن لائن کلاسز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ پڑھ کیا رہا ہے, آپ اتنی فیسیں دے رہی ہیں لمبی لمبی, تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ پڑھایا کیا جا رہا ہے. ابھی ایک خاتون آئی تھی, وہ خوش ہو رہی تھی کہ میں تو خود بھی ٹیچر تھی, اب میں 3 بچوں کے اوپر ایک ٹیچر ہوں. تو اب ہمیں آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے. یہ چیزیں موجود تھیں مگر ہم جان کے جو آسان طریقہ جو چل رہا ہے اس پہ چل رہے تھے, اور اپنے آپ کو تکلیف میں بھی ڈال رہے تھے, اور بہت سی اور بیماریوں کی پریشانیاں بھی تھیں. تو آپ یہی حالات لیجئے, انہی کو آپ لے کے اور اپنے گھر کو اور اپنے لوگوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیجئے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ جب کھلیں گے تو ہم لوگ جب ملیں گے تو ہم بہتر انسان ہو کے ملیں گے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک سے مضافہ کیا جائے یا لمبی بات کی جائے, اور طرح سے بھی ہم ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیجیے, سیکھیے. ڈاکٹر محمود آپ سے تھوڑا سا ایک آخری سوال آج کل کہ مطلب کچھ لوگوں کو بریدنگ یعنی سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے صرف اس اینگزائٹی کی وجہ سے کہ وہ کووڈ لنگس پہ حملہ کرتا ہے. تو اگر ان کو کووڈ نہیں ہے اور صرف اینگزائٹی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ کیا کریں بریدنگ کو اپنے امپروو کرنے کے لیے؟ تو ریلیکسیشن وغیرہ کے نام پہ کچھ آپ بتانا چاہیں؟ ہاں جی, ایک تو آپ آن لائن جا کے میڈیٹیشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کافی آپ کے اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے تو کافی میڈیٹیشن ایپس بھی ہیں جو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے, زیادہ تر مفت بھی ہیں, تو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں. یا پھر اپنے آپ سے بیٹھ کے, اکیلے بیٹھ کے اور ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز کریں, وہ بھی ایکچولی ہیلپ کرتی ہے آپ کے انگزائٹی میں. اور یہ ہے کہ اگر انگزائٹی ہو رہی ہے, ڈیپ سانس لینے میں تکلیف ہو, تو اپنا آپ کو ڈسٹریکٹ کریں, کچھ اور ایکٹیویٹی کر لیں جس میں آپ کی کوئی فزیکل ایگزرشن نہ ہو بٹ آپ کا ذہن کہیں اور توجہ دیں, تو وہ ایکچولی وڈ ہیلپ ڈیکریزنگ آپ کی جو انگزائٹی ہے اس کو ختم کر سکتا ہے یا کم کر سکتا ہے. ناظرین شکریہ آپ لوگوں کو سننے کا. امید ہے کہ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا.
پھر بھی جو سوالات رہ گئے ان کے ذریعے آپ ہم تک پہنچیے، ہم اپنے جوابات کے ذریعے آپ تک انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔